وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، مدنی سورت ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دین کی انقلابی جد و جہد جس کے حوالے سے سورۃ الحدید میں بھی تذکرہ آیا، اس کے حوالے سے دو ہی گروہ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے، یعنی حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، وہ لوگ جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان دو گروہوں کا ذکر انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں ظہار کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا تھا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور کفار کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک صحابیاں تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ بڑھاپے میں ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، اس کو ظہار کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے جس کو یہاں قرآن نے ڈسکس کیا کہ وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں کہاں لے کے جاؤں ان کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کہتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک وہ ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل بیان کیا جا رہا ہے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ مراد ہے کہ تعلق قائم کرو، لٹکتا مت چھوڑ دو اپنی بیوی کو، لیکن اس کے لیے اب ایک تھوڑی سی سزا مقرر کی گئی تاکہ لوگ احتیاط کریں اس معاملے میں۔ تو فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو کوئی یہ غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ مراد یہ کہ اب یہ جو اللہ نے اس کا حل بتایا ہے اور اس میں ایک جرمانہ گویا مقرر کیا ہے، اس کو ادا کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو کہ غلطی ہوئی تھی اور مومن سے روا نہیں کہ وہ غلطیاں کرے، تو اب اپنی اس توبہ کے ذریعے سے ایمان بھی واقعتاً حقیقی حاصل کرو اور نیک عمل کی کوشش کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ حزب الشیطان کا ذکر ہے، شیطان کی پارٹی
یہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے گروہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حزب الشیطان کے حوالے سے، ایک ظاہری طور پر سامنے آتے جیسے کہ ابو جہل وغیرہ کا معاملہ تھا، اور ایک پوشیدہ طور پر سامنے آتے ہیں یعنی منافقین۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ظاہری حزب الشیطان کا جو کھلے عام آ کر اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقینا ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفر کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا، زندگی عطا فرمائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں وہ بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔ بندہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے لیکن اللہ ایک ایک قول سے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حزب الشیطان جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں یعنی منافقین، ان کے حوالے سے گفتگو ہے، اور مجلسی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ پانچ میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کنتم، اور نہ اس سے کوئی کم ہوتے ہیں یا زیادہ مگر جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا کوئی قول اور عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اللہ انہیں بتائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ منافقین کے حوالے سے براہ راست گفتگو آ رہی ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اجتماعیت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہیں، یہ الگ ہو کر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفسیاتی طور پر صحابہ کرام پر اثر ڈالیں کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 114 میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ اور سرکشی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں باہم سرگوشی کرتے ہیں، ان کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سلام کہنا نہیں سکھایا۔ اللہ نے دعائیہ کلمات عطا فرمائے سلام کے، بہترین الفاظ ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں کہتے۔ یہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے، جس کے معنی کہ آپ کو موت آئے، معاذ اللہ۔ اس پر منع کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی جرت بھی کر رہے ہیں اب پہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہی نہیں آتا ہم پر۔ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر، سو وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ اور سرکشی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرو۔ تنہائی میں کسی سے کوئی بات کرنی ہے علیحدگی میں تو اس کو نیکی کی دعوت دو، اس کو صدقہ خیرات کرنے کی دعوت دو، اس کو بھلائی کے کام کرنے کی دعوت دو۔ اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو انڈیویجولی اس کو لے جا کر اس کو سمجھاؤ، یہ تو پسندیدہ ہے کہ یہ سرگوشیاں کرنا جائز۔ لیکن یہ جو منافقین کر رہے ہیں کہ جماعت بیٹھی ہوئی صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ علیحدہ ہو کے الگ باتیں کر رہے ہیں، یہ اجتماعیت کو خراب کرنے والی بھی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بھی شے ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوی من الشیطان، بے شک یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے،
لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر یہ اہل ایمان اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ان کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافسحوا، تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں موجود ہو اور کوئی اور ساتھی بھی آ جائے تو اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 کوئی کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور نمبر 2 جو تمہارا بھائی آیا ہے اس کے لیے کچھ کشادگی پیدا کر دو تاکہ اس کو بھی جو بھی واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ فافسحوا، تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اب محفل ختم ہو گئی ہے، اب جانے کا وقت ہے، فانشزوا، تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یعنی محفل مکمل ہو گئی، اب سب لوگ چلے جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی منافقین میں سے، ذرا ہم علیحدگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر لیں اپنی شان کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم تو ان سے علیحدگی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں وقت بھی دیا کرتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ محفل ختم ہو گئی، اٹھ کر چلے جائیے۔ جو بھی صاحب علم آدمی ہے، جو بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا آدمی ہے، کوئی جو بھی مسلمانوں کا ذمہ دار آدمی ہے، اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تنہائی میں بات کرو، علیحدگی میں، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی اس سرگوشی سے پہلے کو صدقہ دو۔ اب یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا دیا، اس سے کہ یہ منافقین بہت پریشان کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب قرآن نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس کو بھی علیحدگی میں بات کرنی ہے وہ صدقہ پیش کرے۔ اب منافقین باز آ گئے اس سے، کیونکہ مال تو عزیز تھا، وہ کیسے مال پیش کر سکتے تھے؟ تو یہ ایک حکم تھا عارضی طور پر۔ اگلی آیت میں ذکر آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ سونا صدقہ کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تھی۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، استطاعت نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیت نے بتا دیا کہ پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، مال تمہیں بڑا محبوب ہے؟ فإذ لم تفعلوا، بس جب تم یہ نہ کر سکو، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نفاق کو چھوڑو، آؤ آگے بڑھو، دین کی دعوت میں شرکت کرو، دین کی جد و جہد میں شرکت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، اس میں کچھ ذکر منافقین کا ہے اور کفار کا بھی ہے، اور پھر حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی، ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ یہودیوں سے دوستیاں اختیار کرتے تھے جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت 61 میں یہ تفصیل آ چکی ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں مسلمانوں نہ ان میں سے ہیں۔ منافقین نہ تمہارے ساتھ سچے ہیں نہ یہود کے ساتھ، ان کو تو دنیا عزیز ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے اعمال کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ،
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے اہل ایمان کو، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں آئے گی۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا، فیحلفون لہ، تو وہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر ہیں، کوئی حیثیت ہے ان کی۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی نفاق اتنا سرایت کر گیا ہے ان کے دلوں کے اندر کہ جیسے اہل ایمان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی کھائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نفاق پیدا کس میں ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کر لے اور پھر اس کے سامنے دین کے تقاضے آئیں تو وہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے۔ اللہ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے انہیں گھیر لیا، فانساہم ذکر اللہ، بس انہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس نے بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ ہیں شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، یہ برباد ہوں گے۔ یہ منافقین کا ذکر تھا جو چھپے ہوئے حزب الشیطان ہیں، پوشیدہ طور پر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف حرکتیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب ذکر آ رہا ہے ظاہری حزب الشیطان کا، یعنی کھلے کفار۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہر اس شخص کے لیے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ذلیلوں میں شمار کرے گا اللہ اس کو۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسولوں کے حوالے سے اللہ کا وعدہ، قومیں مٹائی گئیں، رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، غالب ہے۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کا ذکر ہے، حزب اللہ کا ذکر ہے، وہ گروہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرے گا، دین کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس کی دعوت کے لیے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جد و جہد کرے گا، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ حزب اللہ کا بیان۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب الفاظ سماعت فرمائیے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ ایمان ایک طرف، تمام رشتہ داریاں ایک طرف۔ چنانچہ قرآن کے ان الفاظ کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے بدر کے میدان میں۔ ایک طرف مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے بھائی ہیں کفار کی طرف، ایک طرف عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے ماموں ہیں، ایک طرف حضرت امیر حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سامنے رشتہ دار موجود ہیں، اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے بیٹا موجود ہے۔ یہ ہے ایمان جو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ خونی رشتے نیچے ہیں، دوستیاں نیچے ہیں، ایمان کا رشتہ اوپر ہے۔ یہ ہے حزب اللہ۔ اور جب تک اس طرح کا ڈسٹنکشن نہ ہو جائے کسی مسلم معاشرے میں، دین کے لیے جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت بھی کرنا چاہتے ہوں ہم، اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، جو ایمان لاتے اللہ اور آخرت پر، وہ کبھی دوستی نہیں کریں گے ان سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے باپ دادا ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو۔ یہ ہے فرق ایمان کی دوستی کا۔ اس کے بعد پھر دین کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پورا پورا گھر اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگے۔ ہر گھر لگے گا تو پوری سوسائٹی محنت کرے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے تو پھر بھی آسان ہے نا، ہم مسلمان معاشروں کے اندر رہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس جذبے کے ساتھ پھر دین کا کام ہوتا ہے، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط فرما دیا اور اپنی روح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ یہاں روح سے مراد ایک رائے مفسرین کی ہے قرآن حکیم، اس لیے کہ قرآن حکیم میں سورہ النحل اور سورۃ الشورى میں روح کا لفظ خود قرآن کے لیے آیا، اللہ کی وحی کے لیے آیا، تو قرآن عطا فرمایا، اس سے ایمان حقیقی ملا۔ اس ایمان کے ثمرات یہ ہیں کہ اللہ کے بندے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد فرمائی اپنی روح کے ذریعے سے، مراد قرآن کے ذریعے سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا گروہ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ دو ہی گروپس ہیں، یا تو ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے گروپ میں شامل ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے کہ دوسرے گروپ میں جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کوئی تیسری پاسبلٹی کا امکان نہیں، کوئی تیسرا آپشن نہیں۔ اللہ حزب اللہ میں ہمیں شامل فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اب سورۃ الحشر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابتدا میں بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہود کا، اس کے خلاف اقدام فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ اموال فے وہ بھی مسلمانوں کو عطا ہوئے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ پہلے رکوع میں غزوہ بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قبیلہ یہود کا قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش بھی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، پھر یہ مدینے سے نکالے گئے اور مال مسلمانوں کو خاصا ملا، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی اس موقع پر، اس لیے ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے آئی ہے، اور وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہ اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی مقابلے کے موقع پر۔ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں بھی گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہود یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ یعنی اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے ان پر آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اب یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ نے خاص مدد فرمائی اہل ایمان کی، بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، طاقتور تھے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا، 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، ان کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، یہ رعب اللہ نے دل میں ڈال دیا ان کے، اور پھر یہ جانے لگے تو اپنے گھروں میں سے جو بھی سامان لاد سکتے تھے وہ لے جانے کی کوشش کی، تو اپنے ہاتھوں سے بھی گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور اہل ایمان نے بھی ان کے خلاف اقدام کیا تھا اور کہا کہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ سابقہ امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا، یہود بنی اسرائیل کے، جب اللہ کے دین سے فرار اختیار کیا تو یہ نتیجہ ان کا نکلا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو مٹا دیا کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ مہلت ان کو مل گئی کہ نکل گئے وہاں سے، ورنہ شدید عذاب ان پر آ جاتا۔ تو یہ ذرا ان کے ساتھ کچھ ہلکا معاملہ ہوا ہے بنو نذیر کے ساتھ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کھجور کے درخت اے مسلمانوں تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرنے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعض درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا جو اقدام کرنے اور محاصرہ کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ آیت بھی سنت کی اتھارٹی اور اس کی اہمیت پر دلیل ہے۔ وہ حکم رسول اللہ نے دیا تھا کاٹنے کا درختوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اٹ مینس کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کر دے کہ بڑی محنت سے درخت انہوں نے لگائے تھے لیکن وہ کٹ گئے اور ان کے مکانات بھی برباد کر دیے گئے اور ان کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد اموال فے کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے، یعنی یہ مال جو ملا تھا بنو نذیر کے خلاف اقدام سے، یہ بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے ملا تھا، اس کے احکامات الگ ہیں مال غنیمت سے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرما دیا، جو ان کے ہاتھ لگا دیا، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو نہ تم نے ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلا دیے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو وہ مال ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر زکوٰۃ و صدقات حرام تھے، تو مال غنیمت میں سے اور اموال فے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو مال ملتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مزید فرمایا کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ تو یہ جو اموال فے ہیں یہ پوری امت کی ایک مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ سب کا سب بیت المال میں جائے گا اور امت کی بہبود پر، خوشحالی پر خرچ ہوگا۔ آگے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کس کو اموال فے میں سے حصہ ملے گا۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تمہارے چند مالداروں کے ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ بہت بڑا اصول چند الفاظ میں قرآن نے عطا فرمایا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ اموال فے کا حکم اس لیے ہے کہ دولت گردش کرتی رہے، سرکولیٹ کرتی رہے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم، صدقات کا حکم، اسی طرح نفلی انفاق کا حکم، یہ وراثت کے احکامات، مال غنیمت کے احکامات، اموال فے کے احکامات، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ دولت معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرے۔ کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کہ دولت کا بہاؤ ایک طرف ہوتا ہے حکمرانوں کی طرف، اور کیپٹلسٹ اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ دولت کا بہاؤ امیروں کی طرف ہوتا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ دولت گردش کرے معاشرے کے اندر۔ آج یورپ بتا رہا ہے ہمیں، ماڈرن اکنامکس بتا رہی ہے ہمیں کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی، جتنا یہ دولت گردش کرے گی معاشرے میں اتنا ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ تو زکوٰۃ، صدقات، انفاق، اموال فے، مال غنیمت، وراثت، ان سب کے ذریعے سے دین چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت سرکولیٹ ہو۔ اسی سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا، جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی گئی، انڈیو پروفٹ میکنگ کے اوپر پابندی لگائی گئی، تاکہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو سرکل ہے وہ صحیح طرح موو کرے اور معاشرے کے تمام افراد کو معاشرے کی کل دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آئے۔ یہ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ اسلام کا اکنامک سسٹم کے حوالے سے، جس کو قرآن نے چند الفاظ میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت تمہارے چند مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو عطا کریں، جو حکم دیں، اسے لو، اسے مانو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ الفاظ بھی سنت کی اتھارٹی پر بہت بڑی دلیل ہے
اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکامات دیتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ جو رسول حکم دے اسے مانو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن نے یہ بھی کہا سورۃ النساء آیت نمبر 80، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی ہوگی تبھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ مزید اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ انصار مدینہ کو بھی اموال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ یعنی انصار مدینہ جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان مہاجرین سے پہلے قرار پکڑ لیا، ایمان بھی قبول کیا اور مدینے میں پہلے سے آباد تھے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی یعنی مہاجرین۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو انہیں یعنی مہاجرین کو دیا گیا اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے۔ یہ انصار مدینہ کی بڑی خوبصورت بات اللہ نے بیان فرمائی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مہاجرین کو ہی دے دیجیے اموال فے میں سے، یہ بیچارے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ انہوں نے ایثار کیا جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں خواہ خود وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا کر دیجئے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اندر کی ہر بیماری کے لیے بڑا جامع لفظ ہے، بغض، کینہ، حسد، تعصب، اس کے لیے بڑا جامع لفظ ہے شح۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو بیت المال میں بھی حصہ جائے گا، اللہ کے رسول ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، مہاجرین کے لیے بھی حصہ ہے، اور انصار مدینہ کے لیے بھی حصہ ہے اموال فے میں سے۔ اگلی آیت نے اس بات کو بہت عام کر دیا کہ اب جب بھی اہل ایمان ہوں گے تو جو اموال فے کے طور پر پراپرٹیز ملیں گی وہ اموال فے پوری امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوگا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، بعد والے اہل ایمان، ان کے لیے بھی یہ اموال فے اس میں سے حصہ ہوگا۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے وہ کہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی۔ یہ اپنے مرحوم بھائیوں کے لیے دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے کہ مرحومین کے لیے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایمان پر سبقت لے گئے ہیں تو اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ان کی بھی۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو شفقت فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے مرحوم مسلمان بھائیوں کے لیے اور جو زندہ مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ پیدا مت ہونے دے۔ یہ آیت مبارکہ تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا اجتہاد کیا تھا، جس پر صحابہ کا اجماع بھی ہوا اور ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی عراق، شام، مصر وغیرہ کی تو بہت بڑے پیمانے پر زمینیں ہاتھ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ اموال فے ہے۔ بہت سے علاقے بغیر جنگ کے یا بغیر کسی مزاحمت کے بھی فتح ہو گئے۔ اس آیت سے انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ طے کیا کہ یہ ساری کی ساری زمینیں مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے انہوں نے اجتہاد کیا اور صحابہ نے اس پر اجماع فرمایا۔ پاکستان میں بھی جو جاگیرداری کی لعنت ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتہاد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ علاقہ بھی پھر فتح ہوا تھا، مسلمان آئے تھے یہاں پر، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ عشری نہیں، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، وہ خراجی ہے، وہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے۔ حکومت جن لوگوں کو دے گی وہ خراج دیں، ٹیکس کچھ ادا کریں اور وہ جائے گا بیت المال میں اور پوری امت کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ اس آیت سے جو
اجتہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پاکستان میں بھی جاگیرداری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا۔ بنو نذیر کے خلاف جو اقدام ہوا مسلمانوں کی طرف سے، تو منافقین پہلے جا کر ان یہودیوں کو کہتے تھے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اس کا ذکر آیا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یہ منافقین یہود کو کہتے تھے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کا بھی کبھی حکم نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ جلا وطن کیے گئے، بنو نذیر نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے کہیں بھی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً اے مسلمانوں ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی جنگ کر لیتے، یہود کو جا کے کیوں یہ اپنی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، اب یہود کے حوالے سے بیان، وہ کبھی تم سے مل کر نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ یہ بزدل ہیں یہود۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک 1000 برس کی عمر اس کو دے دی جائے، اتنے خوفزدہ، اتنے ڈرپوک و بزدل ہیں۔ آج بھی یہود میڈیا اور ورلڈ اکانومی پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو غلام بنانے کے منصوبے ان کے، خاص طور پر مسلم امہ کے خلاف۔ ان کے جو پروٹوکولز ہیں، پروٹوکولز آف ایلڈرز آف زائنزم، اس میں بات یہ واضح طور پر موجود ہے مالیات کے نظام کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کس طرح دنیا کے لوگوں کو ہمیں غلام اور جانور بنانا ہے۔ تو کبھی سامنے نہیں آئیں گے، سامنے آئے تو مشرک آئے، انہوں نے جانیں دی ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے، جیسے آج بھی نہیں۔ امریکہ کو اور برطانیہ کو لگا رکھا ہے مسلم ممالک کے خلاف، خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی تم سے مل کر نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کے آپس کی لڑائی بہت سخت ہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں دشمنیاں ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نکالے گئے تھے تو باقی جو یہودی قبائل تھے انہوں نے اپنے اس یہودی قبیلے کی کوئی مدد ہی نہیں کی تھی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اشارہ پہلے قبیلے کی طرف ہے، بنو قینقاع۔ سن 2 ہجری میں اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور ان کے خلاف بنو نذیر کے خلاف سن 4 ہجری میں اقدام ہوا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کے حال کے جیسا ہے ان کا حال، جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر۔ فلما کفر، بس جب انسان نے کفر کیا، قال انی بریء منک، اس نے کہا بھائی میں تو تجھ سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہے شیطان جو عین موقع پر دغا دے جاتا ہے۔ منافقین کا حال بھی یہ کہ یہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے یہودیوں کا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، بس ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، یہ کفر کرنے والا انسان بھی اور یہ شیطان بھی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالمین کا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے بڑے عمدہ صفاتی نام ہیں جن کا بیان آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل ہے قیامت، اور ہماری موت ہمارے سر پہ سوار ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے موت کو قیامت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے، محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ رائٹ ناؤ اگر ہمیں موت آ جائے
تو کیا ہم قبر کے سوالات کے لیے اور قیامت کے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ بڑی بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے تو وہ انسانیت کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، روحانی سطح پر مر جاتا ہے۔ وہ ابو جہل کے کان اور آنکھیں تھیں لیکن روحانی سطح پر وہ مر چکا تھا۔ تو جو انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے وہ گویا کہ اپنی حقیقت کو بھلا دیتا ہے، اور سورۃ الاعراف آیت 179 کی روشنی میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں جو روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے۔ کیسے ممکن ہے؟ اعمال علیحدہ علیحدہ تو نتائج بھی علیحدہ علیحدہ۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت اور بڑی اہم آیت آ رہی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ پوٹینشلی اس قرآن میں عظمت و جلال ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ نے اس قابل بنایا تھا کہ وہی کے بھاری بوجھ کو برداشت کرتے تھے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس قرآن سے کتنا تأثر لیتے ہیں، کتنا ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں قرآن سن کر؟ کیا کبھی خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی اس قرآن کو سن کر؟ اللہ یہ تأثر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب 8 نام ایک ساتھ آ رہے اللہ کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ حقیقی، انتہائی پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے تخلیق فرمانے والا، ظاہر فرمانے والا، صورت گری کرنے والا۔ یہ 3 سٹیپس ہیں تخلیق کے۔ جیسے ہمارے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیا آئے، پھر اس کو ہم کسی کاغذ پر منتقل کریں اور پھر اس کے بعد تعمیر شروع ہو۔ 3 سٹیپس۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے تخلیق فرمانے والا، ظاہر فرمانے والا، صورت گری کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام عمدہ نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔